ہم اکثر ڈائناسور کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ خوفناک مخلوق ہیں جو اب تک موجود ہیں، لیکن کیا ہوگا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ قدیم مخلوقات ہیں جو اس سے بھی زیادہ خوفناک تھیں؟ ڈائناسور کے مقابلے میں خنجر جیسے دانت، بڑے سینگ اور بہت بڑے سائز والے جو ڈالیں گے شرم کے لیے، یہاں تک کہ کچھ کیڑے بھی تھے جو اب جیسے بڑے تھے۔ آئیے وقت کے ساتھ سفر کریں جب ہم ڈائنوسار سے زیادہ خوفناک اور خطرناک مخلوق پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اب تک کے سب سے خوفناک آبی شکاریوں میں سے ایک سے آمنے سامنے آنے کے لیے تیار ہیں۔ میگالوڈن سے ملو۔ اس پراگیتہاسک شارک کے نام کا لفظی مطلب ہے بڑا دانت، لہذا آپ اس حقیقت پر اعتماد کر سکتے ہیں کہ یہ اب تک کے سب سے زیادہ خوفناک جانور تھے، خاص طور پر زمین پر ان کے وقت کے دوران 3.6 سے 23 ملین سال پہلے کے درمیان۔ سب سے بڑی شارک اور اب تک کی سب سے بڑی مچھلیوں میں سے ایک تھی جس کی پیمائش حیران کن تھی۔ 18 میٹر لمبا اور 70 ٹن سے زیادہ وزنی ہے۔ یہ سمندری مخلوق افسانوی اعتبار سے بہت بڑی تھی اور خطرناک۔ ان کے بڑے جبڑے تھے جو آپ کو اور ایک دوست کو بیک وقت نگل سکتے تھے، یہاں تک کہ ان کے بہت سے بڑے دانتوں میں سے ایک کے ساتھ آپ پر شکنجا لگائے بغیر جو اس سے بڑے تھے۔ رات کے کھانے کی پلیٹیں اور بالکل آسانی سے آپ کے گوشت کو پھاڑنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ وہیل کھاتے تھے، ڈالفن اور ممکنہ طور پر دیگر شارک، اور اگر ہم انہیں اب تک کے خوفناک ترین ڈائناسور کے خلاف کھڑا کریں، وہ یقینی طور پر تمام چوٹی کے شکاریوں میں سب سے اوپر کے دعویدار ہوں گے۔ ولی متیسا۔ ٹھیک ہے، آئیے ایک ایسے حیوان کی طرف چلتے ہیں جس کا سامنا ہمارے قدیم ترین انسانی آباؤ اجداد کرتے تھے، منجمد مناظر کے ذریعے گرج رہا ہے۔ ولی متیسا۔ یہ زبردست مخلوق اس کی گواہی تھی، زندگی کے سخت ترین حالات میں بھی اپنانے اور پھلنے پھولنے کی فطرت کی صلاحیت۔ وہ گھومتے رہے تقریباً 4 لاکھ سے 4,000 سال پہلے کے برفانی دور کے دوران زمین، اور پھر وہ معدوم ہو گئے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو کون جانتا ہے کہ کیا انسان آج ہم پر غالب نسل بن جاتے۔ ولی میموتیسا کا وزن 6 سے 8 ٹن کے درمیان تھا اور وہ تقریباً 4 میٹر کی بلندی پر کھڑا تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس بہت بڑے مڑے ہوئے دانت تھے جو تقریباً 4 میٹر لمبے تھے، لیکن جبکہ ان کا بالکل خوفناک سائز انہیں ڈائناسور کی طرح خوفناک بنا سکتا ہے۔ یہ مبہم جنات سبزی خور تھے۔ ہمارے لیے خوش قسمت ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہیں ہمارا شکار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ رات کا کھانا ٹائیگرز۔ یہ ہمیں پلاسٹوسین کے سب سے زیادہ طاقتور شکاریوں میں سے ایک تک پہنچاتا ہے۔ مائک کاوی شاید ہر وقت کا سبری ٹوتھ ٹائیگر۔ یہ پراگیتہاسک بلیوں کی طرح زمین کا پیچھا کیا۔ 10,000 اور 2.5 ملین سال پہلے کے درمیان خاموش قاتل۔ وہ میمت سے ہر چیز کا شکار کرتے تھے، میسٹڈانس کو۔ اور ہاں، یہ ممکن ہے کہ اب کے کسی قدیم رشتہ دار کی قربت ہو۔ جانوروں میں سے ایک کے ساتھ سامنا آپ کی اوسط گھریلو بلی بھی نہیں تھی۔ وہ ایسے ہو سکتے ہیں، سر سے پاؤں تک 2 میٹر اور 300 کلو گرام تک کا راستہ، پلس جیسا کہ نام سے پتا چلتا ہے ان کے 2 بڑے اور تیز دانت تھے جو لمبی خمیدہ تلواروں سے ملتے جلتے تھے۔ یہ ان کو حقیقی بنا دیا۔ خوفناک شکاری وہ اپنے شکار پر گھات لگاتے اور مہلک کاٹنے کے بعد انہیں کاٹ کر باہر لے جاتے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اس میدان جنگ کے قریب کہیں بھی رہنا چاہتا ہوں، لیکن یہ یقینی طور پر جانور ہے جو سب سے خطرناک ڈائنوں کو بھی لے سکتا ہے، ولاسریپٹرز کی طرح۔ ابتدائی پریمیٹ۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے نیچے ایک ہی کانپ نہیں بھیج سکتا، لیکن اگر آپ مزید پیچھے دیکھیں، ہمارے اپنے جین پول کچھ ڈرانے والے نمونے ہیں۔ ہمارے اس اجداد کی طرح کے نام سے مشہور ابتدائی پرائمیٹ کے علاوہ اور نہ دیکھیں۔ یہ بابون نما پریمیٹ رہتے ہیں 1.5 ملین سے 2.5 ملین سال پہلے کے درمیان، اور اگرچہ وہ بہت بڑے نہیں ہیں آج کے معیارات، تقریباً 50 کلو گرام پر، وہ اس وقت کے سب سے بڑے پریمیٹ میں سے ایک تھے، اور اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ ان کا مقابلہ سابقہ مذکور درندوں سے ہوتا، اور یہاں تک کہ ابتدائی انسانوں میں بھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بندر دوسرے بڑے شکاریوں کو روکنا جانتے تھے۔ ایک سموتھیرین۔ اس اگلے قدیم جانور کی آواز سب سے خوبصورت اور کم سے کم خوفناک ہو سکتی ہے۔ ان سب کے نام یہ سائبیرین یونیکورن کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن بے وقوف نہ بنے، وہ نہیں تھے نایاب جادو گھوڑے۔ دراصل وہ گینڈے کے آباؤ اجداد تھے، اور بہتر ہے کہ آپ اس پر یقین کریں۔ وہ بڑے تھے اور ان کے سر سے ایک بہت بڑا سیم نکلا ہوا تھا۔ خیال کیا جاتا تھا کہ ان کا وزن ہے تقریباً 4.5 ٹن، لیکن اس نے انہیں کسی بھی حد تک سست نہیں کیا۔ ان کی لمبی ٹانگیں تھیں، انہیں کھلے گھاس کے میدانوں میں شاندار رفتار سے دوڑنے کی اجازت دی، اور جب کہ کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے فوسل ریکارڈز میں سے ایک میں
ये मुमकिन है कि उनके अफसानवी एक तनगा वाला सीन की पैमाइश लंबाई में 2 मीटर गिलपेटोडन होरोन से बाहर माजी के कुछ जानवर लग सकते हैं, थोड़ा सा अजीब और एक खौफनाक अजीब और गरीब के लिहाज से जो एक डायनासोर को उसके लिए रन देने के काबिल हो सकता है। पैसे बख्तरबंद सितनदार को चेक करें जिसे गिलपेटोडन कहा जाता है। ये बुनियादी तौर पर प्रागैतिहासिक थे आर्माडिलोस जो ईमानदाराना तौर पर उन्हें प्यारा लगता है, सिवाय इसके कि वो ऐसे नहीं थे। हड्डियों के बख्तरबंद खौल में ढके हुए गिलपेटोडन की लंबाई 3 मीटर तक थी और उसका वजन 1 से ज्यादा था टन। उनका खौल शिकारियों से एक बेहतरीन हिफाजती ढाल था, लेकिन बस इतना ही नहीं है उनके लिए जाना था। उनकी दाम एक तेज धार कलब से लैस थी, जैसे कि एक ताकतवर हथियार था हर इस शख्स के खिलाफ जिसने उनके रास्ते में कदम रखने की जुर्रत की। अगर तखनों के आसवर्स ने अपने जानवर के साथ गड़बड़ करने की कोशिश की, अच्छा जी अच्छी किस्मत, गिलपेटो उसे तखनों में दाएं तरफ दबाएगा। देवहकल काकरोच। आज की दुनिया में काकरोच को कीड़ों के तौर पर देखा जाता है, बल्कि उसकी अलामत के तौर पर भी देखा जाता है कि जिंदगी कैसे जिंदा रह सकती है, यहां तक कि बदतरीन कम से कम मेहमान नवाज हालात में भी। ठीक है, उनके प्रागैतिहासिक आबाओ अजदाद ने लचक इख्तियार की, बिल्कुल नई सतह पर। तकरीबन 359 से 299 मिलियन साल पहले ये क्रिटर्स में से कुछ थे, जमीन के कदीम तरीन बाशिंदे। और ठीक है, इस फहरिस्त में मौजूद कुछ दूसरी मखलूकात के मुकाबले में वो बड़े नहीं थे, लेकिन 9 सेंटीमीटर तक की लंबाई में वो अपने वक्त के लिए बड़े थे और उससे भी बड़े थे। कोई भी रोज जिसे आप अपने बावर्ची खाने में तलाश करना चाहते हैं, और जबकि वो इसके खिलाफ ज्यादा मौका नहीं दे सकते। डायनासोर शिकारी, उनके पास बख्तरबंद एक्सोस्केलेटन्स थे जो हिफाजत के लिए बहुत अच्छा काम करते। उन्हें हाँ, अच्छी किस्मत इन बुरे लड़कों पर एक खारजी को बिला रही है। लमनोस्काप्सक। एक बिच्छू का तसव्वुर करें। ठीक है, अब पहले ही चीखते हुए भाग रहे हैं, लेकिन इससे भी बदतर चीज के लिए खुद को तैयार करें। एक दम वाला बिच्छू जो तुमसे बड़ा है। जी हाँ, ये डरावने ख्वाब की हकीकत है। इस बड़ी दम का इस्तेमाल करते हुए वो एक मोहलिक जहरीले डंक दे सकते हैं। ये जिक्र करने की जरूरत नहीं है कि वो अपने मुसल्लत पिंसरों से दुश्मनों पर हमला कर सकते हैं और पकड़ सकते हैं। ज्यादातर डायनासोर के साथ आपको बड़े दांतों के साथ एक बड़े जानवर का मुकाबला करने के बारे में फिक्र करने की जरूरत है, लेकिन इस देव के साथ बिच्छू, आपको उन तमाम चीजों और इस इम्कान के बारे में फिक्र करने की जरूरत है कि वो आपको जहर दे सकते हैं। वो कोई भी मखलूक जो तकरीबन 300 मिलियन साल पहले उनके साथ मौजूद थी, उसकी रहनुमाई करना बेहतर होता। उन कातिल बिच्छुहे से पाक। ठीक है, ये बहुत खौफनाक मखलूक हैं, लेकिन क्या उनके पास होंगे वाकई खौफनाक डायनासोर में से कुछ के खिलाफ एक मौका खड़ा हुआ? वो फिर कौन से थे?